وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، عشرہ مبشرہ بالجنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی، ان کے حسب و نسب، ان کی پرورش، صحابہ کرام میں ان کا مقام اور مرتبہ، اس کے تعلق سے ہم گزشتہ کل آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں. ہماری بات آ کر جہاں پر رکی تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر کے مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رول رہا. تو اس سلسلے میں مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی تیر دین اسلام میں جس شخص نے چلائی ہے اس امت کے افراد میں، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اول من رمى فی الاسلام بسہم، سب سے پہلے دین اسلام میں یعنی اس امت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کفار سے لڑتے ہوئے پہلی مرتبہ جس نے تیر چلائی ہے وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے. اور اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں، اس امت کے اللہ رب العالمین کے راستے میں تلوار اٹھائی تھی، پہلے صحابی. اور تیر چلانے میں کل ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کا تجارت یہی تھا. مکے میں ان کے خاندان والے کمان اور تیر بنایا کرتے تھے، اسی لیے یہ بھی اسی کام میں تھے. اور جو آدمی ہتھیار بناتا ہو اس کو ہتھیار چلانے کے اوپر بھی مہارت ہوتی ہے. تو احد میں، غزوہ احد میں جو یہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کی ہمت افزائی کر رہے تھے. ارمی یا سعد، تیر چلائیے سعد، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں. سعد کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی دوسرے کے اوپر اپنے ماں باپ کو جمع نہیں کیا، میں ہی وہ خوش نصیب آدمی ہوں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان. اس کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فتوحات میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں یہ شریک ہوئے. غزوہ بدر سے لے کر کے آخری لڑائی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور ایک بھی جنگ میں یہ پیچھے نہیں رہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران سے لڑائی ہوئی تو ایران کے فتح کرنے والے جو ہیں وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 40,000 کا لشکر ان کے پاس تھا اور ادھر سے جو ایرانیوں کا لشکر تھا وہ 1,00,000 سے زیادہ تھا، جس کی قیادت رستم کر رہا تھا. اور ادھر سے جو قائد تھے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے. لڑائی سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا جو امیر المومنین تھے. کہا کہ اے سعد، کبھی بھی اپنے دل کے اندر عجب، خود پسندی کو داخل نہیں ہونے دینا. یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ماموں ہو. کل تذکرہ ہوا تھا کہ کس طرح سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص کو کہا تھا کہ یہ ہمارے ماموں ہیں۔ یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے یہاں رشتہ داری کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ تقوی سے خالی ہو۔ نبی کا بیٹا بھی اگر ہے اور وہ آدمی اگر ایمان والا نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت رب العالمین کی نگاہ میں نہیں ہے۔ رشتہ داریاں وہاں نہیں چلتی ہیں، وہاں تقوی چلتا ہے، پرہیزگاری چلتی ہے، ایمان چلتا ہے، دین چلتا ہے۔ جس کا دین ہوگا، جس کا ایمان ہوگا، اس کی قیمت اللہ رب العالمین کے یہاں ہوگی۔ اور کہا کہ جان لو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں چاہے آدمی شریف ہو یعنی اونچے خاندان کا ہو یا آدمی گرے ہوئے خاندان کا ہو، سب کے سب اللہ رب العالمین کی نگاہ میں برابر ہیں، کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ ربہم، اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے اور وہ اس کے بندے ہیں، بس۔ اسی لیے کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت مت دینا۔ اور جنگ کے جو بھی حالات ہوں، جو بھی معاملہ ہو، مجھ کو خط لکھا کرنا اور اس طرح سے لکھنا گویا کہ جنگ کے سارے حالات کے اوپر میں اپنی نگاہوں سے جنگ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے لکھنا۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صحابی کس جگہ پر کون سپاہی کھڑے ہو کر کے لڑ رہے ہیں، خط کے اندر یہ تفصیل بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ لیکن عین لڑائی کے وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں دنبل نکل گیا، زخم، پورے جسم میں زخم نکل گیا۔ جنگ میں یہ شریک تو نہیں ہو سکے بحیثیت قائد، لیکن کمانڈرنگ کرتے رہے اسی حالت میں، جبکہ جسم زخم سے چور ہے، تکلیف کی کیفیت ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے نکل گئے۔ ظہر کی نماز صحابہ کرام یا اپنے سپاہیوں کو، جو 40,000 فوج تھے، ان کو ظہر کی نماز پڑھائی اور پڑھانے کے بعد تقریر کیا ان لوگوں کے سامنے، اور کہا، آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ کہ اے وہ لوگو، اے ایمان والے لوگو، اللہ نے کتاب کے اندر یہ بات لکھ رکھی ہے، کیا کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو خلیفہ بنائے گا۔ اگر تم نیک اور صالح ہو تو اللہ رب العالمین کی یہ زمین تمہارے منتظر ہے، آگے بڑھو اور ان مجوسیوں کے صفوں کو الٹ دو اور ان کے نام و نشان کو یہاں سے مٹا ڈالو۔ اس طرح سے جوش و ولولہ انہوں نے 40,000 سپاہیوں کے اندر بھرا کہ 1,00,000 مجوسیوں کی فوج کو شام ہوتے ہوتے 40,000 نے کھدیڑ کر کے بھگا دیا، اور مدائن تک جا کر کے بھاگنے کے اوپر یہ لوگ مجبور ہوئے۔ تب انہوں نے اپنے جیش کو 2 حصے میں تقسیم کیا اور دریائے دجلہ کے پار کر کے، عبور کر کے مدائن تک ان کا پیچھا کیا، اور وہاں تک اسلامی سطوت کا پرچم انہوں نے گاڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کا گورنر متعین کیا، عراق کا گورنر متعین کیا۔ عراق کے لوگ آپ جانتے ہیں فتنہ اور فساد پرور لوگ تھے۔ مثل مشہور ہے، الکوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتے، عربی زبان میں یہ مثل مشہور ہے۔ جب یہ گورنر بن کے گئے تو وہاں کے لوگوں نے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کا خط لکھا، اور کیا شکایت کی؟ کہا کہ یہ نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ کیا کہا؟ نماز، بولیے، نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے ہیں، یہ کہا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلب کیا، بلایا، کہا کیا بات ہے، اس طرح کی بات ہے؟ کہا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں۔ 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، 2 رکعت لمبی پڑھاتا ہوں، 2 رکعت ہلکی پڑھاتا ہوں، اور کیا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر ہنسنے لگے اور کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے منصب پہ دوبارہ واپس چلے جائیے۔ حضرت سعد نے کہا کہ نہیں،
جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کو نماز تک پڑھانا نہیں آتا ہے، میں ان کے پاس اب واپس کیوں جاؤں گا؟ لہذا انہوں نے گورنری کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور وہ رہنے لگے کہاں؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو تاریخی اعتبار سے کمزور ہے، تاریخی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے جانب میں اشارہ آپ کو کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو۔ جو الزام ان لوگوں نے لگایا تھا، تو مسجد کے اندر الزام کے بارے میں پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ ایک شخص تھا جو بڑھ چڑھ کر کے گفتگو کر رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر بد دعا کی، اور کل بات ہو چکی ہے کہ یہ مستجاب الدعوات میں سے ہیں، جس کے اوپر دعا کر دیا یا بد دعا کر دی تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ کل اونٹ والا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو کہتے ہیں آخری عمر میں وہ بوڑھا ہو گیا تھا شخص جس نے الزام لگایا تھا، لیکن کوفہ کی گلیوں میں گھومتا تھا اور عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ عورتیں کیا کرتی تھیں؟ اس کو جوتے سے، چپل سے اس کی پٹائی کرتی تھی، اس کے اوپر تھوک دیتی تھی۔ لوگ اس کو کہتے تھے کہ تم کتنے بے شرم ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری پلکیں لٹک گئی ہیں، اور اس کے بعد تم یہ کام کرتے ہو، غلیظ کام، برا کام۔ کہتا بھائی میں یہ کام جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں، مجھ کو صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے، اس وجہ سے یہ ذلت و رسوائی میرے مقدر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو کچھ لوگ آئے سعد بن ابی وقاص کے پاس، انہوں نے فتنے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اور اپنے جو ان کے جو بیٹے وغیرہ تھے ان کو بھی کہا کہ تم لوگ مت جاؤ، اور کیا ہو رہا ہے وہاں اس کی خبر بھی لا کر ہم کو مت دینا، ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں ہم سوچ لیں، کوئی بات ذہن سے نکل جائے۔ تو ایک شخص آیا ان کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کیوں نہیں شریک ہوتے ہیں لڑائی میں جبکہ اتنے لوگ شریک ہیں؟ کہا ٹھیک ہے میں شریک ہوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا مجھے ایسی تلوار دو کہ اگر میں مسلمان کے اوپر چلاؤں تو نہیں کٹے اس کا گردن، اور کافر کے اوپر چلاؤں تو اس کا گردن کٹ جائے۔ دونوں طرف سے مسلمان ہیں، ہم تلوار لے کر کے نکلیں گے؟ کبھی میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کی گردن کٹ گئی تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے ہم فتنے میں پڑیں گے ہی نہیں۔ اپنے گھر کا دروازہ بند کیا انہوں نے اور گھر کے اندر رہنے لگے، اور یہ کہا کہ کوئی بھی مجھے فتنے کی خبر لا کر کے مت دینا۔ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ امیر معاویہ کی طرف سے ہو جائیں، کیونکہ ان کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کہا امیر معاویہ کی طرف سے میں ہو جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا جواب دوں گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ حضرت علی کے بارے میں کہا تھا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارا مقام اور مرتبہ اس طرح سے ہو جیسے حضرت ہارون کا مقام اور مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا؟ انت بمنزلتی ہارون بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں حضرت ہارون کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ مقام اور مرتبہ میری نگاہ میں تمہارا، الا سوائے اس کے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کہا میں ان سے کیسے قتال کر سکتا ہوں جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہی ہو۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے تعلق سے لوٹتے ہیں۔ کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین صحابی میں سے سب سے لمبی عمر پانے والے صحابی میں سے ہیں، اور آخری ہیں مہاجرین میں سے، ان کی وفات سب سے آخری ہوئی ہے، یعنی آخری صحابی مہاجرین میں سے جن کی وفات ہوئی ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ جب انتقال سے قبل
انہوں نے بیٹوں کو وصیت کی، ایک پرانا جبہ اون کا کپڑا انہوں نے کسی بکسے سے کہیں سے سنبھال کر کے رکھے ہوئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، نکالا اس کو اور نکال کر کے اپنے بیٹوں کو دیا، کہا کہ سنو جی، میری جب وفات ہو جائے تو مجھ کو اسی کپڑے میں دفن کرنا، یہ کفن ہے میرا۔ کہا کہ ابا جان یہ اون کا کپڑا، پرانا کپڑا آپ نکال کے دے رہے ہیں کفن کے لیے، ہم لوگ کے پاس ایک سے ایک کپڑے ہیں آپ کو کفن میں دینے کے لیے۔ کہا نہیں، یہ وہ کپڑا ہے جس کو پہن کر کے میں نے بدر کی لڑائی لڑی تھی، میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہی کپڑا پہن کر اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ اس کے راستے میں جو پہلی لڑائی میں نے لڑی تھی وہ اسی کپڑے کو میں نے زیب تن کیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے بدری صحابیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ رب العالمین نے بدر والوں کے اوپر جھانکا، بدری صحابیوں کے اوپر، اور کہا اعملوا ما شئتم، تم کو جو عمل کرنا ہے کرو، قد غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ کہا اسی لیے یہی وہ کپڑا ہے جس میں تم مجھ کو کفن دے دینا۔ اور آخری وقت تھا، اپنے بیٹے کے گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور انتقال ہو رہا ہے، بیٹا زار و قطار رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو بیٹے کو ڈھارس بندھاتے ہوئے کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ کہا کہ ابا آپ کی حالت دیکھ کر آپ وفات پا رہے ہیں۔ کہا کہ نا رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے والد کو اللہ رب العالمین عذاب نہیں دے گا، میں جنتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین مجھ کو عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ صحابی انتقال کرتے ہیں مدینہ منورہ میں، اور ان کی تدفین مدینہ منورہ میں بقیع قبرستان میں عمل میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگیوں کے مطابق ڈھال دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، سیئات سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو ایمان سے معمور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو لوگ ہم سے برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، رب العالمین ان کے ارادوں کو انہی کے جانب پھیر دے۔ اے اللہ رب العالمین اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین مسلمان مردوں کی اصلاح فرما، اے اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ایمان سے اور عمل صالح سے ہمارے میزان کو باری کر دے۔ اے اللہ رب العالمین نفاق سے ہم سب کو محفوظ رکھ، جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔